خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم آپ کا کام سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ بہت زبردست کام چلا رہے ہیں کہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ آپ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، خشک و تر یعنی زمین کو بھی، اور تر یعنی کہ پانی کو بھی، سمندروں کو بھی، زمین کو بھی، آسمانوں کو بھی، ہر چیز کو آپ چلا رہے ہیں، اور ان کو آرگنائز رکھنا، اس کے نظام کو، یونیورس کو، اس کے اندر پھیلی ہوئی ڈفرینٹ گیلیکسیز کو، ان کے سارے نظام کو چلا کے رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو درد سر بن جائے گا انسان کا اگر کوئی کرنے پر آئے، تو یہ تو بہت ہیڈک والا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ بہت مشکل کام کر رہے ہیں۔ تو میں داد دینا چاہتا ہوں بطور انسان کے کہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ، یہ کبھی آپ نے سوچا یہ درد سر نہیں، یہ تو میرے دل میں درد کیے رکھتی ہے، یہ تو مجھے ہر وقت اس غم میں یا اس فکر میں مبتلا رکھتی ہے کہ کیا میں نے آپ کو آج خوش کیا بھی کہ نہیں؟ کیا میرا آج کا دن اپنے خدا کو، اپنے محبوب کو منانے میں اور اس کا کام کرنے میں، اور اس کا کام دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے میں میرا آج کا دن گزرا بھی کہ نہیں؟ کیا میں نے اپنے آپ کے ساتھ، میرے پاس جو گھنٹے تھے، جو منٹس تھے، جو سیکنڈز تھے، کیا میں نے ان کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں؟ میں تو ہر وقت اپنے آپ کو ہی جلاتا رہتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو کوستی رہتی ہوں، اپنے آپ سے پوچھتی رہتی ہوں، اپنے آپ سے سوال کرتا رہتا ہوں کہ کیا میں اپنے اللہ کا آئیڈیل بندہ بن بھی سکا کہ نہ بن سکا؟ اور یہی ایک فکر مجھے کھائے رکھتی ہے، یہی میری خودی کی سوزش بنائے رکھتی ہے، یہی مجھے آگے سے آگے بڑھنے پر اور اپنی بندگی کو بہتر کرنے میں مصروف کیے رکھتی ہے۔ اس پر مولانا روم کا کیا وہ خوبصورت شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بھی بندگی شرمندگی، کہ اگر زندگی بندگی کے بغیر ہے تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے۔ تو ہم نے شرمندگی سے بچنا ہے، اور ہم نے زندگی اگر گزارنی ہے تو وہ صرف بندگی کے طور پر ہی گزار سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے بندے کا ابدیت کا جو رشتہ ہے کہ میں صرف اور صرف ایک اللہ کا غلام ہوں، اور کوئی دنیا کا انسان، کوئی دنیا کی مشین، کوئی دنیا کی کارپوریشن، کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کی طاقت مجھے اپنا غلام نہیں کر سکتی، اپنا جو ہے وہ پیڈ ملازم رکھ کر میرے سے اپنے ضمیر کا فیصلہ نہیں کروا سکتی۔ یہ وہ طاقت ہے جو کہ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے، باقی تمام سجدوں کے اوپر لعنت بھیجنے سے آپ کو میسر آتی ہے۔ اور یہ ایسا مقام ہے جب انسان بندگی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جو ہم نے کچھ دن پہلے بھی جس کا ذکر کیا، کہ اگر کوئی شخص اپنی خودی میں مست ہوئے جا رہا ہے تو وہ مستی بھی خودی کے اندر تبھی آتی ہے جب آپ اللہ کے بندہ بن کے اس خودی کے اندر اترتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے بن کے اس خودی میں نہیں اتر رہے تو وہ تو خودی ظلم بن جاتی ہے، وہ تو تکبر بن جاتی ہے، وہ تو ایسا، وہ انسان کو انسان سے زیادہ حیوان بنانے لگ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ فکر ہم نے کلیئر رکھنی ہے کہ اگر ہم نے اپنی خودی کی مستی میں اترنا ہے اور ہم نے بندگی کو اعلیٰ درجے تک لے کے جانا ہے، تو وہ شریعہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کر ہی ممکن ہے، اس کے بغیر ایسی کوئی بات ممکن نہیں ہے جس سے ہم ایک بہتر انسان بن سکیں۔ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔